أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. یا رب زہرا بحق زہرا عشق صدر زہرا بظہور حجہ. یا رب محمد اجل فرجال محمد. یا رب محمد احفظ غیبت محمد. یا رب محمد انتقم ابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. زیارت عاشورہ پڑھنے والے میرے محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک بیمار مومن مومنہ اور تمام بیماروں کے لیے ہم جو ہے مل کر یہ زیارت عاشورہ پڑھے اور معرفت زیارت عاشورہ حاصل کر کے اپنے دلوں کو منور کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم زیارت عاشورہ پڑھتے رہے. عزیزان محترم، کیا ہے یہ زیارت عاشورہ؟ یہ حقیقت میں حدیث قدسی ہے. اور عزیزان محترم، یہ زیارت عاشورہ جبرائیل امین جو ہے لوح محفوظ سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے، اور انہوں نے مولائے کائنات علی علیہ السلام کو انہوں نے اپنے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دی تھی. امام حسین علیہ السلام نے چوتھے اور چوتھے امام نے پانچویں اور پانچویں امام نے چھٹے امام کو دی تھی. اور چھٹے امام نے اپنے صحابی جو ہے جناب صفوان کو یہ تعلیم فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اے صفوان، یہ لوح محفوظ کا حصہ ہے جس کی قبولیت کی جو ہے قبولیت کا یقین میرے والد نے مجھے دلایا، ان کو ان کے والد نے، ان کو ان کے والد نے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یقین دلایا ہے. اور عزیزان محترم، کہا کہ اے صفوان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ اگر کوئی میرے دادا مولا حسین کی زیارت دور سے بھی پڑھے گا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور یہ زیارت پڑھنے والا بندہ کبھی مایوس نہیں ہوگا. اور عزیزان محترم، مطلب جب دنیا کی حاجت مانگے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی، وہ مایوس نہیں ہوگا. اور پھر آگے کہا کہ اللہ اسے جنت نصیب فرمائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور اسے بلند درجہ ملے گا کہ وہ خود تو شفا پائے گا لیکن لوگوں کی بھی شفاعت کر سکے گا. اور عزیزان محترم، کہا امام نے کہ صفوان، یہ زیارت عاشورہ پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت عرش پہ پڑھنے کے برابر ہے. اللہ اکبر، کیا بلند مرتبہ ہے.
اور عزیزان محترم کہا کہ اے صفوان تم زیارت عاشورہ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے مدد مانگو، کیونکہ خداوند عالم نے قسم کھائی ہے تو خدا اپنی قسم سے کبھی نہیں جو ہے بدلی کرے گا۔ اور عزیزان محترم کہا کہ تمہیں چاہے کتنی بھی تکلیف سخت ترین کیوں نہ ہو، مصیبت کیوں نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ زیارت کو مسلسل پڑھتے رہو۔ عزیزان محترم آئیے ہم دیکھیں، ہم مومن و مومنات کے لیے دعا کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھانے جانے والے ہیں، تو آئیے ہم دیکھیں کہ شہر قم کے حوض علمیہ کی جو ہے نیو ڈالنے والے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری جو ہے کیا بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا، سامرا میں علم حاصل کر رہا تھا، اس وقت جو ہے پلیگ کی وبا چاروں طرف پھیل گئی تھی سامرا میں، اور جو ہے ہم لوگ ایک دن ہمارے استاد آیت اللہ سید محمد فشارکی کے گھر پہ جمع ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے آیت اللہ محمد تقی مرزا آ گئے اور لوگ جو ہے وبا کی باتیں کر رہے تھے کہ روزانہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، اس طرح سے جو وبا پھیلتی رہی اور وبا کے جپیٹ میں آ گئے لوگ تو لگتا ہے پورا سامرا خالی ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم اس وقت جو ہے وہ حوض علمیہ کی جس نے نیو ڈالی قوم کی، وہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری فرماتے ہیں کہ اس وقت آیت اللہ فشرکی جو ہے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور لوگوں سے سوال کیا، کیا تم مجھے مجتہد تسلیم کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک ہم آپ کو مجتہد تسلیم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جو میں فتویٰ دوں تم اس پر عمل کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور کریں گے۔ اور عزیزان محترم تب جو ہے آیت اللہ فشکری نے تمام جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کہیں علماء بھی تھے، اس وقت کہا کہ میں سامرا کے شیعہ کو حکم دیتا ہوں کہ مسلسل 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھے، اور اس زیارت کا ثواب جو ہے ہماری جان قربان ہمارے مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ان کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون کو اس کا ہدیہ کرے، اور وہ نرجس خاتون محترمہ جو ہے ان کی بارگاہ میں جو ہے عرض کرے کہ بی بی آپ ہی ہمارا حال آپ کے بیٹے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس بیان کرے اور انہیں جو ہے ہماری طرف سے سفارش کرے کہ ہمیں اس بلا سے بچائے۔ عزیزان محترم وہ جو ہے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کا بیان ہے کہ اس وقت آیت اللہ فشرکی نے آگے کہا کہ اگر کوئی زیارت عاشورہ اس طرح سے پڑے گا تو میں اسے جو ہے یقین دلاتا ہوں کہ وہ پلیگ سے بچ جائے گا اور موت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم تمام جو ہے مولا کے چاہنے والے انہوں نے آیت اللہ فشرکی کے جو ہے فتوے کو مانا اور مسلسل زیارت روزانہ پڑھتے تھے، امام زمانہ کی مادر گرامی کو ہدیہ کرتے تھے اور انہیں وسیلہ بناتے تھے امام زمانہ کی بارگاہ میں جو ہے عریضہ پیش کرنے کے لیے کہ تمام مومنوں کو بچا لے۔ تمام سامرا والے لوگوں نے دیکھا کہ جو امام کے چاہنے والے یہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے وہ تو تمام جو ہے بچ جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ لوگ کیوں نہیں مر رہے، ان کے وہاں کیوں بیماری نہیں آتی۔ جب انہیں پتا چلا کہ اس کی وجہ جو ہے زیارت عاشورہ ہے تو دوسرے تمام لوگ جو شیعہ مذہب نہیں رکھتے تھے وہ بھی زیارت عاشورہ پڑھنے لگے اور ان کے وہاں بھی جو ہے موت کم ہو گئی، لوگوں کی بیماری جو ہے وہ جاتی رہی اور دھیرے دھیرے جو ہے پورے سامرا شہر میں امن و امان پھیل گیا۔ اور اس وقت جو ہے دوسرے فرقے کے لوگ بھی جو ہے وہ 10ویں امام اور 11ویں امام کے روزے مبارک پہ جو نہیں جاتے تھے اور وہ وہاں جا کر بھی زیارت بھی کرنے لگے۔ تو عزیزان محترم یہ زیارت عاشورہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی بھی وبا، کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بیماری سے بچ جائے، وہ وبا سے بچ جائے، موت اس کے قریب بھی نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ زیارت کو اس طرح سے
جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی نیابت میں پڑھے، انہیں یہ ہدیہ پیش کریں اور بی بی کو وسیلہ بنائے زمانے کے امام کی بارگاہ میں۔ آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ہم ہمارے گھروں میں کہیں دور دور بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک کے دل کی آرزو کے پروردگارا اس وبا کو جلد سے جلد دور کر دے۔ عزیزان محترم، ہم ہماری حاجت کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر ان کی زیارت پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تصور میں پہنچ جائے کربلا، بین الحرمین میں اپنے آپ کو تصور کر لے، امام کے روضے پر، امام کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اس طرح سے توسل کرے، مولا عباس کو پکارے، مولا عباس آپ تو باب حسین علیہ السلام ہے، مولا ہم آپ کے آقا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، مولا ہماری زیارت کو قبول فرما لے، آپ ہمارے سلام قبول کر لے، اور آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری سلام کو، ہماری زیارت کو قبول کروا۔ عزیزان محترم، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا مطلب یہ کہ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں اجازت دے دی کہ میرے حرم میں داخل ہو جاؤ، میری زیارت کر سکتے ہو۔ مولا ہم نزدیک تو نہیں آ سکتے، آپ کے حرم میں نہیں آ سکتے، لیکن مولا تصور میں آپ کے دروازے پہ پہنچ گئے، مولا آپ کے حرم میں داخل ہو گئے، آپ کی ذریعے مبارک کے سامنے آ گئے۔ عزیزان محترم، جب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام، چاہے چھوٹی زیارت کیوں نہ پڑے، تصور کر لے کائنات کی اکلوتی شخصیت ایسی ہے کہ جو اپنے 2 فرزندوں کو ساتھ لے کر سویا ہے۔ ایک 18 سال کا کڑیل جوان کہ جو سینے پہ نیزہ کھائے ہوئے سو رہا ہے، ایک وہ ششماہا کہ جس کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا تھا۔ اتنے پہ ظالم نے بس نہیں کیا، وہ 3 بھال کا تیر تو نکال کر مولا حسین اور بی بی رباب نے وہ علی اصغر کو دفن کر دیا تھا، لیکن 11 محرم کو پھر ظالموں نے نیزے چبا کر قبر سے علی اصغر کے لاشے کو نکالا، اس کے خشک گلے پہ خنجر پھیر کر سر کو تن سے جدا کر دیا اور نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ مولا حسین ایسے 2 فرزندوں کو لے کر سوئے ہیں، بس ہم سلام کرتے ہیں، مولا ہماری سلام کو قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم
والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله الشمر ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أساس ذلك وبني عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام حدنت ظاهر الناطقين بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد پروردگارا ہماری زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ جیسی زندگی بنا دے اور ہماری موت کو محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ جیسی
موت قرار دینا پروردگارہ۔ پروردگارہ ہماری زندگی ہم اس لیے مانگتے ہیں مالک کہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا اسے آگے بڑھا سکے۔ پروردگارہ جس بہن کے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں مالک، وہ زندگی اور موت کے درمیان مالک وہ جوجھ رہی ہے مالک، وہ اول وقت نماز پڑھنے والے، وہ جعفر طیار کی نماز پڑھنے والے، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے والی مالک تیری فرما بردار ہے مالک، وہ مومنہ کو جلد سے جلد شفا دے مالک۔ تمام مومن و مومنات دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما مالک۔ ہمیں زندگی دے تو تیرے دین کی خدمت کے لیے دے، مکمل ایمان کے ساتھ زندگی عنایت فرما مالک۔ تمام مومن و مومنات کی پریشانی، رنج، غم، بلا، آفت، مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انا ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک ولسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن وموقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم لنا ابا سفیان ومعاویہ ویزید بن معاویہ علیہم منک اللعنۃ ابد العابدین وہذا یوم فرحت بہ آل زیاد وآل مروان بقتلہم الحسین صلوات اللہ علیہ۔ اللہم فضائف علیہم اللعنہ منک والعذاب۔ اللہم انی اتقرب الیک فی ھذا اليوم وفی موقفی ھذا وایام حیاتی بالبراءۃ منہم واللعنۃ علیہم وبالموالاۃ لنبیک وآل نبیک علیہ وعلیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم لا نول ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لہ علی ذالک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ۔ اللہم لعنہم جمیعا، 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 اللہم لعنہم جمیعا 99 مرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم 99 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وبدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامس ولأن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشيم وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعنت 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 بے شمار لعنت، تمام دشمنان دین پر لعنت بے شمار لعنت. سب سے گزارش ہے سجدے میں چلے جائے اور مولا حسین علیہ السلام سے شفاعت مانگے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا، ہم نے یہ جو زیارت پڑھی ہے مالک ہماری جانب سے تو اسے قبول فرما لے. ہمارے بہترین سلام مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دے. آئیے عزیزان محترم ہم دعائے القمہ کی جانب آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے مجبوروں کی دعا کو قبول کرنے والے، اے مصیبت زدوں کی تکلیف کو دور کرنے والے، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اے چیخنے والے کی صدا کو سننے والے، اور اے وہ جو زیادہ قریب ہے مجھ سے رگے گردن سے، اور اے وہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان کار فرما ہے، اور اے وہ جو منظر بلند اور افق کے روشن میں ہے، اور اے وہ جو رحمان و رحیم اور عرش پر غالب ہے، اور اے وہ جو آنکھوں کی خیانتوں اور دل کی پوشیدہ نیتوں کو جاننے والا ہے، اے وہ جس پر کوئی پوشیدہ چیز مخفی نہیں ہے، اور اے وہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی، اور اے وہ جسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں غلطی نہیں ہوتی، اور اے وہ جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار خلاف ارادہ آمادہ نہیں کرتا، اور اے وہ جو ہر آگے جانے والی چیز کا پانے والا ہے اور ہر شرازے کا جمع کرنے والا ہے، اور اے پیدا کرنے والے نفوس کے مالک کے بعد، اور اے وہ جو ہر دن ایک خاص شان میں ہے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اے تکلیفوں کے دور کرنے والے، اے سوالوں کے عطا کرنے والے، اے رغبتوں کے مالک، اے ضروری کاموں کو پورا کرنے والے، اور اے وہ جو ہر چیز سے کافی ہے اور اس سے کوئی چیز کافی نہیں ہے آسمان اور زمین میں. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں واسطہ حضرت محمد صلی اللہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کا
اور حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا واسطہ، اور تیرے نبی کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی اس جگہ میں، اور ان کے ذریعے سے تیری طرف توسل کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے تیری شفاعت طلب کرتے ہیں، اور انہی کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور قسم دیتے ہیں تجھے اور واسطہ اس مرتبے کا جو ان کا تیرے پاس ہے، اور جو درجہ ان کا تیرے یہاں ہے، اور جو تو نے فضیلت عطا کی ہے انہیں تمام دنیا پر، اور واسطہ تیرے نام کا جسے تو نے قرار دیا ہے ان کے یہاں، اور ساتھ تو نے انہیں مخصوص کیا ہے تمام عالم کو چھوڑ کر، اور ان کے ذریعے سے تو نے انہیں روشن کیا ہے، اور ان کی فضیلت کو روشن کیا ہے تمام جہانوں کی فضیلت میں، یہاں تک کہ فوقیت لے گئی ان کی فضیلت تمام جہانوں کی فضیلت پر، کہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ پر، اور یہ کہ تو دور کر مجھ سے میرے غم رنج اور تکلیف کو، اور کفایت کر میری اہم معاملات میں، اور ادا کر مجھ سے میرے قرضے کو، اور محفوظ رکھ ہم کو فقر و فاقہ سے، اور پناہ دے ہم کو احتیاج سے، اور بے نیاز کر ہم کو مخلوق سے سوال کرنے سے، اور مدد کر ہماری فکر میں اس شخص سے جس کے رنج کا ہمیں اندیشہ ہو، اور سختی سے اس کی جس کی سختی سے ہمیں اندیشہ ہو، اور بدخلقی سے اس شخص کی جس کی بدخلقی سے ہمیں اندیشہ ہو، اور شر سے اس شخص کے جس کے شر سے ہمیں اندیشہ ہو، اور مکر سے اس شخص کے جس کے مکر سے ہمیں اندیشہ ہو، اور بغاوت سے اس شخص کے جس کی بغاوت سے ہمیں اندیشہ ہو، اور ظلم سے اس شخص کے جس کے ظلم کا ہمیں اندیشہ ہو، اور سلطنت سے اس شخص کی جس کی سلطنت کا ہمیں اندیشہ ہو، اور فریب سے اس شخص سے جس کے فریب سے ہمیں اندیشہ ہو، اور اقتدار سے اس شخص کے جس کے اقتدار سے ہمیں اندیشہ ہو، اور دور کر مجھ سے فریب کرنے والے کے فریب کو، اور جال سازوں کے جال کو، خدایا جو کوئی ہماری ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ارادہ کر، اور جو ہمارے ساتھ فریب کرے تو دور کر ہم سے اس کے فریب کو، اس کی جال کو، اس کی سختی کو، اس کی آرزو کو، اور روک اس کو جس طرح سے تو چاہے اور جہاں سے چاہے، خدایا مشغول کر ان کو ہماری جانب سے ایسی فکر کے ساتھ جس کا پھر تدارک نہ ہو، اور ایسی بلا کے ساتھ جسے چھپائے نہیں، اور ایسے احتیاج کے ساتھ جس کو دور نہ کرے، اور ایسی بیماری کے ساتھ جسے شفا نہ دے، اور ایسی ذلت کے ساتھ جسے عزت نہ حاصل ہو، اور ایسی فقیری کے ساتھ جس کا علاج نہ ہو، خدایا ذلت کو پیش کر ان کی آنکھوں کے سامنے، اور داخل کر ان کے اوپر فکر اور احتیاج کو، اور ان کی منزل میں اور بیماری کو اس کے جسم میں، یہاں تک کہ تو اسے روک دے میری جانب سے، اور مضبوط رکاوٹ کے ساتھ جس سے اس کو فرصت نہ حاصل ہو، اور بلا دے اس کو ہماری یاد جیسا کہ بلا دیا ہے تو نے اسے اپنا ذکر، اور سلم کر دے ہماری جانب سے اس کے کان کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی زبان کو، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے دل اور اس کے تمام اعضاء کو، اور داخل کر ان پر ان تمام چیزوں میں بیماری کو، اور نہ شفا دے اس کے یہاں تک کہ قرار دے تو اسے اس کے لیے رکاوٹ جو اسے روک دے ہماری جانب سے، ہماری یاد سے، اور کفایت کر میری کفایت کرنے والے اس چیز کی جس کے سوائے تیرے کوئی کفایت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ہی کافی ہے، اور کوئی کافی نہیں سوائے تیرے، اور فریاد رس ہے کوئی فریاد رس نہیں سوائے تیرے، اور ہمسایہ ہے کوئی ہمسایہ نہیں سوائے تیرے، ناکام ہوا وہ جس کی امید سوائے تیرے کسی اور سے وابستہ ہوئی، اور جس کا فریاد رس کوئی اور ہوا، اور جس کی جائے پناہ کسی اور طرف ہوئی، اور جس کا بھاگنا تیرے سوا کی طرف، اور پناہ لینا تیرے غیر کی طرف ہو، اور جس کا طالب نجات ہونا کسی مخلوق کی طرف ہو، تیرے سوا پس تجھ پر بھروسہ ہے، اور تجھ سے ہمیں امید ہے، اور تو ہی ہماری جائے پناہ اور مقام رجوع ہے، اور سبب نجات ہے، بس تجھی سے فتح کی تعلیم ہے، اور تجھی سے کامیابی چاہتے ہیں، مالک مالک مالک، یہ بیمار کی شفا کے لیے بس تجھی سے کامیابی چاہتے، تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کا،
مالک تجھے واسطہ مولا کی بیٹی فاطمہ سغرا کی بیماری کا، آئے تجھے واسطہ چوتھے مولا بیمار کربلا کا واسطہ، مالک تجھے واسطہ باب الحوائز جناب سکینہ اور علی اصغر کا، مالک 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 تو ابھی اسی وقت تمام مومن و مومنات دنیا کے کونے کونے میں جو بیمار ہے ان کو ابھی کامیابی کے ساتھ شفا عنایت فرما دے مالک، جس نے بھی دعا میں یاد کرنے کے لیے کہا ہے مالک، تمام مومن و مومنات کی تمام رنج غم بلا آفت مصیبت کو تو دور فرما دے، تمام مومن و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما کے تمام کی حاجتوں کو پوری کرا دے کامیابی کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور توسل کرتے ہیں اور شفاعت طلب کرتے ہیں، بس سوال کرتے ہیں تجھ سے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے اور تیری طرف شکایت ہے، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، بس سوال کرتے ہیں تجھ سے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ کا کہ درود بھیج تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور یہ کہ دور کر تو ہمارے رنج اور غم اور مصیبت اور تکلیف کو ہمارے اسی مقام پر، مالک 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 یہاں پہ ہم دعائے الکما جہاں پڑھ رہے مالک، یہاں سے اٹھے اس سے پہلے مالک تو تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما دے، خصوصاً فیروزہ بین امیر بھائی کو جلد سے جلد شفا کاملہ عنایت فرما دے مالک مالک، جلد سے جلد وہ اسپتال سے اپنے گھر پہ لوٹ کے آ جائے مالک، بچے بڑے پریشان ہیں پروردگارہ پروردگارہ، جو بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے مالک تو ان کی دعا کو قبول فرما لے، ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کے والدین کو جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما دے، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ جمع ہو کر دین کی خدمت ایک لمبی مدت تک کر سکے مالک، انہیں عمر طویل عنایت فرما دے الہی آمین مالک، تمام مومن و مومنات کے رنج غم بلا آفت کو دور فرما دے مالک، یہاں سے اٹھے اس سے پہلے ہمارے تمام مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی جگہ پہ بہترین نیکیوں کو لکھ دے، ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کرا دے مالک، امام کے ظہور میں آسانی کرا دے، اگر امام کا ظہور ہو جائے تمام پریشانی تمام رنج غم بلا آفت سب دور ہو جائے مالک، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی یہ زیارت عاشورہ کا مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ زیارت کو تو قبول فرما لے اور ہماری دعا کو قبول فرما کے ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور کرا دے الہی آمین۔ تو درود دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ پر، اور یہ کہ دور کر تو ہمارے رنج غم اور تکلیف کو ہمارے اسی مقام پر، جیسے کہ تو نے دور کیا اپنے نبی سے ان کے رنج غم اور تکلیف کو، اور محفوظ رکھا ان کے خوف سے ان کے دشمن کے، پس دور کر ہم سے جیسا کہ دور کیا ان سے، اور کھول دے ہم سے جیسا کہ کھولا تھا ان سے، اور کفایت کر ہماری جیسے ان کی کفایت کی، اور ہٹا مجھ سے خوف کو اس چیز کے جس کے خوف کا مجھے ڈر ہو، اور مشقت کا اس کی جس کی مشقت کا مجھے خوف ہو، اور رنج کو اس کی جس کے رنج کا ہمیں خوف ہو، اور بغیر کسی مشقت کے میرے نفس پر اس وجہ سے، اور پلٹا مجھ کو میری حاجتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اور ان ضرورتوں کی کفایت کے ساتھ جن کی ہمیں فکر ہے ہماری آخرت اور دنیا میں سے، یا امیر المؤمنین یا ابا عبداللہ، آپ دونوں پر ہماری طرف سے خدا کا سلام ہو ہمیشہ جب تک کہ ہم باقی رہے اور شب و روز باقی رہے، اور نہ کرا دے خدا اس کو آخری موقع آپ دونوں کی زیارت کا، اور نہ جدائی ڈالے ہمارے اور آپ کے درمیان، خدایا ہمیں زندہ رکھ تو محمد صلی اللہ اور ان کی اولاد کی سی زندگی پر، اور موت عطا کر تو انہی کی موت،
اور ہمیں دنیا سے اٹھا انہی کے مذہب پر، اور قیامت میں لا ان کی جماعت میں، اور نہ جدائی ڈال میرے اور ان کے درمیان ایک پل بھر بھی، کبھی دنیا اور آخرت میں۔ یا امیر المؤمنین یا ابا عبداللہ، ہم آئے ہیں آپ کے پاس زیارت کے لیے اور توسل کرتے ہیں خدا کی طرف جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے، بس توجہ کرتے ہوئے اس کی طرف آپ کی زیارت، آپ کے ذریعے سے، اور شفاعت طلب کرتے ہوئے آپ کے واسطے سے خدا کے یہاں اپنی اس ضرورت میں، پس شفاعت کیجئے ہمارے لیے، کیونکہ آپ کے لیے خدا کے یہاں مقام بلند اور عزت نمایاں اور منزل بالا اور توسل کا حق ہے۔ ہم واپس جاتے ہیں آپ کے یہاں سے منتظر پورا ہونے کے حاجت کے، اور اس کے روا ہونے کے، اور اس کے کامیاب ہونے کا، خدا کی طرف سے آپ کی شفاعت کے ساتھ ہمارے لیے خدا کے یہاں، بس ہم نہیں ناکام ہوں گے، اور نہ ہوگا ہمارا واپس ہونا کم نقصان رسا، بلکہ ہو رہا ہوگا ہمارا واپسی گرے بار اور کامیاب اس حالت میں کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے، ہماری تمام حاجتوں کو پورا ہونے کے ساتھ، اور شفاعت کیجیے ہمارے لیے خدا کے یہاں۔ ہم واپس ہوں گے جیسا کہ خدا کو منظور ہے، اور قوت و طاقت نہیں مگر خدا کی جانب سے سپرد کرتے ہوئے اپنے امر کو، خدا کی طرف امید رکھتے ہوئے اور توکل کرتے ہوئے خدا پر، اور ہم کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمارے لیے خدا، اور سنتا ہے خدا اس شخصی جو اسے پکارے، نہیں ہوئے میرے لیے خدا کسی اور آپ کسی اور، اے ہمارے سادات کوئی ٹھہرنے کی جگہ، جو کچھ خدا چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو چاہے نہ چاہے نہیں ہوتا، اور طاقت و قوت نہیں مگر خدا کے ساتھ۔ ہم سپرد کرتے ہیں آپ دونوں کو، اور نہ قرار دے خدا اس کو آخری موقع ہمارے لیے آپ کی زیارت کا۔ ہم واپس ہوتے ہیں ہمارے سردار یا امیر المومنین، اے ہمارے مولا یا ابا عبداللہ، اے ہمارے سردار، اور ہمارا سلام ہو آپ دونوں پر جب تک کہ شب و روز ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ تحفہ آپ کے پاس پہنچتا رہے گا، آپ سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا سلام اگر خدا نے چاہا، اور ہم سوال کرتے اس سے آپ کے واسطے سے کہ وہ ایسا چاہے اور ایسا ہی کرے، وہ حمد کے لائق اور بزرگ مرتبہ ہے۔ ہم واپس ہوتے ہیں ہمارے مولا آپ کے پاس سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے خدا کی اور شکر کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے قبولیت کی، نہ مایوس اور نہ امید پلٹتے ہوئے، واپس ہوتے ہوئے آپ کی زیارت سے، نہ تو روگردہ ہو کر آپ سے اور نہ آپ کی زیارت سے، بلکہ پھر پلٹنے کے قصد کے ساتھ، اگر خدا نے چاہا، اور طاقت و قوت نہیں مگر خدا کے سبب سے۔ اے ہمارے سردار، ہم متوجہ ہوتے آپ کی طرف اور آپ کی زیارت کی طرف، بعد اس کے کہ روگردانی کی آپ سے اور آپ کی زیارت سے اہل دنیا نے، پس خدا نہ ناکام کرے مجھ کو اس چیز سے جو میں نے امید قائم کی اور جو ہم نے توقع کی ہے، اور آپ کی زیارت سے وہ نزدیک ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تجھے واسطہ تیری رحیمی کریمی کا، تجھے واسطہ محمد صلی اللہ و آل محمد صلی اللہ کا، مالک ہمیں زیارت عاشورہ کا ہدیہ بی بی نرجس خاتون کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اے بی بی نرجس خاتون، آپ کو واسطہ آپ کے بیٹے زمانے کے امام کا، بی بی ہمارے اس چھوٹے سے ہدیے کو قبول فرما لے، اور زمانے کے امام سے آپ تو ماں ہے، بی ہماری سفارش کر دیجیے ہمارے زمانے کے امام کو کہ ہمارے بیماروں کو شفا عنایت فرما دے۔ مالک خصوصاً واسطہ تجھے زمانے کے امام کا، جناب نرجس خاتون کا، فیروزہ بین اور امیر بھائی کو ابھی اسی وقت شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مولا حسین کی وہ لاڈلی سکینہ کا کہ جو عصر عاشور مصلی بچھا کر اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آئے بابا نہیں آئے، بابا کے گھوڑے آ کر سنائی امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ پروردگارہ تجھے اس لاڈلی بیٹی مولا حسین کی جناب سکینہ کا واسطہ، مالک بچے انتظار کر رہے اپنے والدین کا، مالک جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما کے انہیں اپنے گھر لوٹا دے۔
بچوں سے ملنا نصیب فرما دے بی بی نرجس خاتون، آپ اپنے بیٹے سے ہماری سفارش کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے۔ اے بی بی نرجس خاتون، آپ کو واسطہ ہے آپ کے بیٹے کا، بی بی ہمارے لیے دعا کر دیجیے، خدا امام کے ظہور میں جلدی کرا دے تاکہ تمام مصیبت پریشانی دور ہو جائے۔ الحمدللہ علی کل نعمہ وصلی اللہ من کل خیر وعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب فاکفنا یا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔